الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور مطالبات قرآن سیریز کے حوالے سے قرآن حکیم کے منتخب نصاب اور منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پہلے حصے کے مطالعے کے ذیل میں اس وقت حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر کلام ہو رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس موضوع کی اہمیت کو جانا اور شرک کی تعریف کو سمجھا، اور شرک کی تین بنیادی اقسام، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا۔ اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ شرک فی ذات کے حوالے سے کلام ہوا اور پھر شرک فی صفات کے حوالے سے بھی کلام ہوا۔ شرک فی ذات تو عقیدے کے اعتبار سے اور بالکل واضح قسم کا شرک ہے، جلی ہے، بالکل واضح طور پر وہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ذیل میں انبیاء اور رسول علیہم السلام کو ماننے والوں، الہامی کتابوں کے ماننے والوں اور فلسفیانہ مذاہب کی پیروی کرنے والوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ شرک صفات کے حوالے سے ہم نے اس کے سبب کو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں تین بنیادی جو فرق ہیں ان کو ہم نے جانا، اور یہ ایک علمی نوعیت کا اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والا شرک ہوتا ہے، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ آج بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور شرک فی الحقوق پر ہم کلام کریں گے، اور یہ تیسری قسم ہے شرک کے حوالے سے، اور یہ عملی نوعیت کا شرک ہوتا ہے، اور یہ خفی ترین بھی ہے۔ جو فی ذات والا شرک تھا وہ تو جلی ترین ہے، عقیدے کا شرک ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ خفی ہے، دکھائی نظر نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا، محسوس نہیں ہو پاتا، لیکن یہ عمل کے میدان کا مسئلہ ہے۔ ہماری یہ گفتگو اس اعتبار سے ہے کہ ہم چوکنا رہیں کہ ہر طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کوئی فتوے کا انداز، کوئی فقہی مباحث کو کھولنا، یہ ہمارے پیش نظر اس نشست میں نہیں ہے یا اس پورے پروگرام میں نہیں ہے، لیکن شرک کے حوالے سے چوکنا رہیں، یہ ضرور ہماری اس نشست کا مقصد ہے، اور اس پروگرام کو ہم اسی ارادے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں، شرک فی الحقوق پر کلام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا۔ یہ خفی ترین ہے، یعنی بہت ہی پوشیدہ اور عملی نوعیت کا شرک ہے۔ جیسے ایک عملی کفر ہوتا ہے، ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے۔ عقیدے کا کفر تو ہے کہ کسی پیغمبر کا انکار کر دے، معاذ اللہ کسی الہامی کتاب کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کا انکار کر دے، یہ تو عقیدے کا کفر ہوتا ہے۔ ایک ہے عمل کا کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث مبارک جامع ترمذی میں، جس سے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ اب بے نمازی ہے، کلمہ پڑھتا تو ہے، تو اس کو مسلمان تو مانیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، لیکن عمل کے اعتبار سے کفریہ طرز عمل ہے، کافرانہ روش ہے۔ اسی طرح ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے جس پر ہم نے پہلے کلام کیا، ایک عملی میدان کا شرک ہوتا ہے جس پر آج ہم کلام کرو، اور خطرہ ہم سب کو ہے، اس حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، جس پر اب ہم کلام آگے بڑھا رہے ہیں۔ شرک فی الحقوق سے مراد ہے شرک فی العبادت۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اگر ایک لفظ میں بیان کرے تو وہ ہے عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ بیان کریں تو وہ عبادت ہے۔ آئیے جانیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے صرف ایک ہی حق ادا کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور وہ ہے عبادت، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اگلا نقطہ، شرک فی الحقوق سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو شرک فی الحقوق سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم دہراتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو شرک فی الحقوق سے بچنے کی صورت یہ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے۔
اگلا نقطہ، غلامی مجبوری کے ساتھ ہوتی ہے لیکن عبادت کی جاتی دلی آمادگی کے ساتھ۔ علماء نے عبادت کے دو اجزاء کو بیان فرمایا، غایت الحب مع غایت الخضوع، انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ انتہائی درجے میں اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اس کو اگر ایک ایکویشن میں بیان کرے تو ایکویشن یہ بنتی ہے، عبادت از اکول ٹو اطاعت کلی جمع محبت قلبی۔ کیا مطلب؟ عبادت کیا ہے؟ مکمل اطاعت اور قلبی محبت کے ساتھ۔ تو عبادت کے دو اجزاء کو اہل علم نے بیان فرمایا، غایت الحب انتہائی درجے کی محبت، مع غایت الخضوع حد درجے میں اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت اور محبت کے جذبے کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ، یہ دو اجزاء ہیں عبادت کے۔ جبکہ غلامی کا لفظ استعمال ہوا تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو، سلیو انگلش والا، ملازم نہیں۔ ملازم چند گھنٹوں کا ملازم ہوتا ہے، خاص کام کے لیے اس کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ خاص کام کرتا ہے۔ مثلا کوئی گاڑی ڈرائیو کرنے والا ہے، ڈرائیور ہے، تو وہ گٹر صاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ نے مجھے ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہے۔ لیکن غلام یہ نہیں کہہ سکتا، وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، اس کے بعد چوائس نہیں ہوتی، ہاں کہے نہ کہے، ہاں ہی کہنی اس نے، نہ تو کہہ نہیں سکتا۔ وہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبد غلام کو کہتے ہیں عربی میں، سلیو انگلش میں اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، غلامی مجبوری کے ساتھ ہوتی ہے لیکن عبادت کی جاتی دلی آمادگی کے ساتھ۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، کروڑ کروڑ نعمت عطا فرمانے والا ہے۔ اس اللہ کے انعامات اور احسانات کا اقرار کرنا، شکر بجا لانے کے جذبات کو پیدا کرنا اور اس کے حکم کے تابع ہونا، یہ عبادت کا تقاضا۔ غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی عبادت محبت کے جذبات کے ساتھ مطلوب ہے۔ چنانچہ عبادت کیا ہے؟ اطاعت کلی اور محبت قلبی۔ موضوع کیا ہے آج کا؟ شرک کی تیسری قسم کو ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور وہ شرک فی الحقوق، اللہ کے حقوق میں شریک کرنا۔ اللہ کے حقوق کو اگر سمب کیا جائے اور مختصراً بیان کیا جائے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت کے دو اجزاء ہیں، کامل اطاعت اللہ کی اور قلبی محبت اللہ کے ساتھ۔ ان دو اجزاء کو جمع کرے تو عبادت بنتی ہے۔ اب ان دو اجزاء میں شرک ہو جایا کرتا ہے۔ ان دو اجزاء میں ہو جانے والے شرک کی مثالوں کے ذریعے اب ہم شرک فی الحقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خفی نوعیت کا ہے، پوشیدہ قسم کا شرک ہے، عملی نوعیت کا ہے، خطرہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہے۔ اس خطرے کا ادراک کرنا ضروری ہے اور اس ادراک کے احساس کے ساتھ اب ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں شرک فی الحقوق کو۔ آئیے جانیں شرک فی الحقوق کیا ہے۔ شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا، اور اس کے دو حصے بنتے ہیں، ایک ہے شرک فی الاطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شریک کرنا، اور ایک ہے شرک فی المحبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک کرنا۔ ان دو حصوں کو علیحدہ علیحدہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شریک کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ کی عبادت میں شرک کرنے کے دو اجزاء ہیں، اللہ کی اطاعت میں شرک کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کا معاملہ۔ اس اعتبار سے بات کو آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ اب آئیے پہلے جز پر کلام کرتے ہیں، اور وہ ہے شرک فی الاطاعت کا معاملہ۔ اس میں 3 سطحوں پر ہم بات کریں گے، 3 لیولز پر ہم بات کریں گے۔ انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک کا معاملہ ہو جانا، درمیانی سطح پر اس کی مثالیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک کا معاملہ ہو جانا، اور اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک کا معاملہ ہو جانا۔ یہ 3 اعتبارات سے 3 سطحوں پر 3 لیولز پر آئیے شرک فی الاطاعت کو جانیں۔ انفرادی سطح، ہماری اکثریت اللہ کے بجائے نفس کی اطاعت کرتی ہے تو تلخ بات۔ آئیے قرآن کریم سے بھی معلوم کرتے ہیں اور حدیث مبارک بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طبرانی شریف کی روایت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ اب نفس بھی مخلوق ہے نا، نفس کی مان رہے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو کڑوی بات لگ رہی ہے نا، شرک کی نوعیت ہو گئی، یہ عملی نوعیت کا شرک ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ بہت سخت بات ہے، بہت کڑوی بات محسوس ہوگی، لیکن کیا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور اس کے مقابلے میں نفس کی چاہت ہو۔ ایک ہے دل چاہ رہا ہے میں پانی پی لوں تو پانی پی لیں بھائی، ایک ہے دل چاہ رہا ہے شراب پی لوں، تو یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی بات مان لی، اللہ کی نہیں مانی، نفس کی مانی۔ یہ ہے انفرادی سطح کا معاملہ۔ ہماری اکثریت اللہ کے بجائے نفس کی اطاعت کرتی ہے۔ نفس کی ایسی ماننا کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ شرک کی عملی شکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا نقطہ ہے درمیانی سطح کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ خلاف شریعت امور میں شوہر، والدین، اساتذہ، افسران بالا، سرداروں، مذہبی پیشواؤں، سیاسی رہنماؤں اور حکام کی اطاعت کرنا۔ مذہبی پیشواؤں کے اعتبار سے دیگر مذاہب کے پیشواؤں کا تصور بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ الہامی کتاب کی تعلیم کچھ تھی اور مذہبی پیشواؤں کی کچھ اور باتیں تھیں، اور ان کی پیروی کرنے والے ان کی بات مانتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ۔ بہرحال کسے باشد کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اگر بندوں میں سے، مخلوق میں سے کسی کے حکم کو مانا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ٹاپ پر کیا ہے؟ وہ ہے اجتماعی سطح پر شرک کا معاملہ، اور آج بڑا عام ہے یہ شرک۔ وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت۔ یہ تو عظیم اکثر یہ دنیا کی اسی پہ چل رہی، اللہ کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت۔ یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک نظام کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نظام کا حکم مانا جا رہا ہے، تو کس کو معبود مان لیا؟ کس کو مطاع مان لیا؟ کس کو ساورن مان لیا؟ کس کی پیروی کر لی؟ نظام کی، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر۔ یہ اللہ کی اطاعت میں شرکیہ طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیں کس قدر سخت ہیں قرآن پاک میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ عملی اعتبار سے کفریہ روش ہے مسلمان، مگر نظام میں اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم جاری ہے، سود کے دھندے دیگر معاملات ہیں، تو یہ عملی اعتبار سے نظام کی سطح پر شرکیہ طرز عمل ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں اگلے، لیکن آج کے تناظر میں بالکل صحیح عکاسی ان الفاظ میں جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی سناتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ہمیں کافرانہ، مشرکانہ، ظالمانہ اور باغیانہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ کی شریعت نافذ نہیں، جہاں انسانوں کا قانون اوپر ہے اور اللہ کا قانون نیچے ہو گیا۔ اولین اور اہم ترین کام نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا جز ہوا اللہ کی عبادت میں شرک کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت میں شرک۔ نفس کی پیروی ہو رہی ہے اللہ کا حکم چھوڑ کر، بندوں کی بات مانی جا رہی اللہ کا حکم چھوڑ کر، اور نظام بندوں کا ہے اس کی بات مانی جا رہی اللہ کا حکم چھوڑ کر۔ یہ انفرادی سطح پر، درمیانی سطح پر، اجتماعی سطح پر شرک کی ایک شکل ہے۔ اطاعت کے میدان میں عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، میں وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور شرف المحبت پر بھی اس کے بعد ہم کلام کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے۔ آج ہم نے کلام شروع کیا شرک فی الصفات کے بعد آگے بڑھ کر شرک فی الحقوق کے تعلق سے، اور شرک فی الحقوق مراد اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔ عبادت کے دو اجزاء، اطاعت اور محبت۔ وقفے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک کرنے کے حوالے سے انفرادی سطح، درمیانی سطح اور اجتماعی سطح کا ذکر کیا۔ اگلا نقطہ وہ ہے شرک فی العبادت، کچھ مزید صورتیں، چند پہلو اور بھی ہیں جو بہت حساس باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ان کا ذکر رہنا چاہیے تاکہ ہم چوکنا رہیں اور کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس حوالے سے کچھ مزید صورتوں میں پہلی بات، مراسم عبودیت میں شرک۔ عبودیت عبادت سے مراسم خاص اعمال، تو عبادت کے کچھ خاص اعمال ہیں، مظاہر ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اختیار کرنے چاہیے۔ رکوع، سجدہ، نذر، نیاز وغیرہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا، جی یہ رکوع خاص اللہ کے لیے، سجدہ خاص اللہ کے لیے ہے،
نظر ہے، نیاز ہے، قربانی ہے، صرف کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ ہاں ہمارے جو ایک بحث چلتی ہے اس بحث میں ہم نہیں جاتے کہ بھئی ایک بندہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور اللہ کے لیے پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ فلاں کو اس کا اجر مل جائے، فلاں کو اس کا ثواب مل جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر وہ ذبیحہ کیا جا رہا ہو غیر اللہ کے لیے، جیسے مشرکین مکہ بتوں کے لیے کیا کرتے تھے، اس نقطے کو ہم ذہن میں رکھ کر یہ بات عرض کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ خاص مراسم عبودیت یعنی رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، قربانی، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے انجام دیے جائیں، کسی اور کے لیے اگر اختیار کیے جا رہے ہیں، کسی اور کی خوشنودی کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اگلا نقطہ، دعا میں شرک۔ دعا اللہ سے مانگنی، عطا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے۔ ادعونی استجب لکم، قرآن پاک فرماتے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ کس قدر حضور نے مانگنا سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، اس سے بچنا ہے۔ دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ ہاں ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، دعا کے اول درود شریف، دعا کے آخر درود شریف۔ کیوں؟ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جب شروع میں رحمت ہوگی، آخر میں رحمت ہوگی، تو درمیان میں جو کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس رحمت کے طفیل دعا بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ جو بہت بڑا خطرہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ اخلاص میں شرک کا معاملہ۔ جی، عمل کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہ ہو بلکہ کسی کو دکھانا یا سنانا یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث مبارک میں ذکر آتے کس قدر مشکل ہے اس کو پہچاننا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے جیسے اندھیری رات ہو اور کالی چٹان ہو اور اس پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، اندھیری رات ہو، کالی چٹان ہو اور کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، اس پر چل رہی ہو، جتنا اس کو دیکھنا مشکل اس قدر اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ اللہ ہی بچائے تو بچ سکتے ہیں۔ تو اخلاص کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے اور ریاکاری سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعاملی من الریا۔ سنن نسائی میں دعا ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ امت کو تعلیم ہو رہی حضور کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعاملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عمل کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہ ہو بلکہ کسی کو دکھانا یا سنانا یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر حدیث مبارک ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ یہ مسند احمد میں روایت ہے، جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا، جس سے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس سے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ عمل میں دکھاوا آ گیا، یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہو جائے گی عبادت کے اعتبار سے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یہ ہوا شرک فی العبادت کے ذیل میں شرک فی الاطاعت کا بیان مکمل، اطاعت میں شرک، اور پھر شرک فی المحبت کا بیان، محبت میں شرک اللہ کی، انفرادی سطح، درمیانی سطح، اجتماعی سطح، اور کچھ ہم نے مراسم عبودیت میں شرک، دعا میں شرک، اخلاص میں شرک، یہ بھی چند مزید صورتیں اس کی جاننے کی کوشش کی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اس کے بعد بڑی اہم اختتامی باتیں ہیں جو اس موضوع یعنی حقیقت و اسلام شرک کے تعلق سے ہمارے سامنے آئیں گی، اور کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں آئے ہوں تو انشاءاللہ ان کا تشفی بخش جواب بھی اور جوابات بھی اس اختتامی گفتگو میں آپ کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور بہت ہی ایک اہم، البتہ کچھ علمی اور پھر عملی اور دقیق موضوع، نسبتاً مشکل موضوع حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے ہم نے کلام کیا ہے، اور اب کچھ اختتامی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے شرک کے موضوع کی اہمیت کو جانا، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ شرک کی تعریف بھی آ گئی، مخلوق میں سے اٹھا کر کسی کو اللہ کے برابر کر دینا معاذ اللہ، یا اللہ کے ساتھ کمزوری وابستہ کر کے اس کو مخلوق کے برابر کر دینا معاذ اللہ۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ شرک کی اقسام کیا کیا ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے حقوق میں شریک کرنا، اس پر کلام ہوا۔ حقوق میں ہم نے لفظ عبادت پر کلام کیا۔ اللہ کی عبادت کے دو اجزاء، اطاعت اور محبت۔ اطاعت میں شرک کس طرح ہو جاتا ہے، محبت میں شرک کس طرح ہو جاتا ہے، اور یہ عملی نوعیت کا شرک ہے جس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے، فکر مند اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ عقیدے کا شرک، وہ شرک ذات میں بات آ گئی،
اور علمی نوعیت کا شرک وہ شرک صفات میں بات آ گئی، لیکن ہمارے لیے اہم ترین معاملہ ہے عملی نوعیت کے شرک سے بچنا، جس میں شرک فی العبادت کے ذیل میں اللہ کی اطاعت میں شرک اور اللہ کی محبت میں شرک پر ہم نے کلام کیا۔ اب کچھ اختتامی باتیں ہیں، بہت اہم ہیں، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلا نقطہ ضمن میں ہے شرک کی یہ جملہ تفاصیل سامنے آنے کے بعد ہمیں کسی درجے میں سورہ یوسف آیت نمبر 106 کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے۔ جملہ تفاصیل تمام یہ تفاصیل جو سامنے آئیں، اب وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 جو گزشتہ نشست کے آغاز میں آپ کے سامنے حوالے کے طور پر پیش کی گئی، وہ آیت کیا تھی؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے جانا تھا مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ کہیں عقیدے کا شرک ہے وہ تو ہے اسلام سے خارج، کہیں عمل کا شرک ہے جو ہمیں خطرہ رہنا چاہیے، جیسے عقیدے کا کفر اسلام سے خارج، لیکن عملی کفر کا خوف ہمیں رہنا چاہیے۔ عقیدے کا شرک اسلام سے خارج، عمل کا شرک ہمیں خوف رہنا چاہیے۔ یہ نقطہ تھا کہ بھائی اکثر لوگ اللہ کو مان تو رہے مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ محبت میں کہیں شرک ہو گیا، اطاعت میں کہیں شرک ہو گیا، انفرادی سطح پر ہو گیا، درمیانی سطح پر ہو گیا، نظام اور وطن کی سطح پر ہو گیا، تفصیلات آ گئیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس صورت کی یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں جو بات بیان کی گئی اس کے اندر کس قدر وسعتوں کا پہلو تھا۔ اگلا نقطہ، مذکورہ بالا تفاصیل جاننے کے بعد انسان کو اپنی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں بھی تو مشرکین میں شامل نہیں ہوں۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آج ہمیں معاف کرے، ہم نے لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوششیں گزشتہ کچھ عرصے میں کم کی ہیں، اور بعض لوگوں نے مسلمانوں کو کافر اور مشرک قرار دینے کی کوششیں زیادہ کر ڈالی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوششیں کم کی ہیں ہم نے، لیکن بعض نے لوگوں کو کافر مشرک قرار دینے کی کوشش، ایک فیکٹریاں بنا ڈالی ہیں مشرک قرار دینے کی، کافر قرار دینے کی، استغفر اللہ۔ یہ ساری تفصیل سامنے آنے کے بعد اللہ گواہ ہے، میرا دل تو گواہی دے رہا ہے، آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہوگا، دوسروں کی فکر چھوڑیں کہیں میں تو کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک احتیاطی جملہ، مشرک نہیں کہنا اپنے آپ کو، معاذ اللہ، مجھے فکر ہونی چاہیے کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہا کسی نوعیت کے۔ یہ سارا بیان اس لیے تھا، اور عرض کر دوں یہ سارا بیان اس لیے نہیں تھا کہ دوسروں میں تلاش کرے کون مشرک ہے، یہ سارا بیان اس لیے تھا کہ اپنے اندر جھانکے میں کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر میں عرض کروں، جب اس انداز سے ہم غور و فکر کریں گے تو دوسروں سے زیادہ اپنی فکر لاحق ہو جائے گی، کہیں میں تو کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی شرک کی ہر شکل اور نوعیت سے حفاظت فرمائے۔ اگلی بات، کسی مسلمان کو مشرک کہنا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے عرض کیا نا، کفر کے فتووں کی فیکٹریاں، مشرک قرار دینے کے فتووں کی فیکٹریاں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہاں میں بڑے دردمند انداز میں دردمندی کے ساتھ یہ بات رکھوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کسی نے دوسرے کو کافر کہا، ویسے بھی لفظ مشرک پر ہم نے کلام کرنا ہے، کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے پر لوٹ کر آئے گا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے سنن ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو مشاہدات معراج کی شب کرائے گئے ان میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانوں کو بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے واعظین ہوں گے، خطباء ہوں گے، اوریٹرز، جن کی باتیں ایسی تھی جس سے امت ٹوٹ جاتی تھی، امت کو توڑا جاتا تھا، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ ہاں، میڈیا پر یہ باتیں کم بیان میں آتی ہیں، یہ احادیث کم بیان ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں تو جوڑنے کی بات کرنی، اور یہ ہمارا چینل ہے کیو ٹی وی، اٹ ڈینوٹس قرآن ٹی وی، تو قرآن تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور جڑیں گے جب قرآن سے جڑیں گے، اور یہ مطالبات قرآن سیریز کا حاصل بھی ہے، اور یہی قرآن کے بیان کا حاصل ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا کہ جب واقعتاً اللہ کی رسی کو تھامیں گے تو تفرقے سے بچ جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ البتہ اختتامی باتوں میں اب ہمارا نقطہ ہے، کسی مسلمان کو مشرک کہنا کیسا ہے؟ بہت قیمتی بات،
اور یہاں میں بڑے ادب سے عرض کروں کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 6 گھنٹے اس موضوع پر کلام فرمایا تھا برسوں پہلے، اور اکثر علماء نے ان کے اس بیان کی تائید فرمائی اور تحسین بھی فرمائی، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے۔ اسی کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اب آپ غور سے سنیے گا۔ اب جو آخری باتیں آ رہی ہیں بڑے اچھے انداز سے، بڑے احسن انداز سے جوڑنے کی بات اس میں سامنے آ رہی ہے، غور فرمائیے گا ایک ایک جملے پر۔ ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، اسی طرح ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا۔ کتنا خوبصورت جملہ اور عجیب بھی ہے۔ ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ بھئی میرا ایک بچہ اس نے فلاں قاعدہ مکمل کر لیا، اب تو قاعدے بھی بہت سارے ہیں نا ماشاءاللہ، نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، یسرنا القرآن، اقرا قاعدہ، رحمانی قاعدہ، بھارت سب کا حاصل ہے قرآن شریف درست پڑھنا آ جائے ماشاءاللہ۔ تو میرے ایک بچے نے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے قاعدہ مکمل کر لیا، تو جناب 30 تختیاں، 25 تختیاں، 20 تختیاں اس نے مکمل کر لیں۔ علم تو ہے نا، تختی نمبر 1 میں حروف تہجی، پھر فلاں، پھر زبر، زیر، حرکات وغیرہ، تو کیا اس کو عالم کہتے ہیں؟ علم تو ہے۔ تو ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، وہ ایک خاص سرٹیفیکیشن ہوتی ہے نا۔ تو شرکیت طرز عمل اختیار کرنے والا ہر شخص اس کو مشرک قرار نہیں دیا جائے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ اگلا نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اہل کتاب نے شرک فی ذات کیا لیکن انہیں مشرک نہیں کہا گیا۔ سورۃ البینہ کی پہلی آیت۔ اہل کتاب میں یہود بھی شامل ہیں، بات ہم کر چکے پچھلے نشست میں۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، بدترین شرک کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب کہا۔ سورہ بینہ کی پہلی آیت سب کو ذہن میں ہوگی، آخری پارے میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکین۔ مشرکین مکہ کا ذکر الگ اور اہل کتاب میں سے کفار کا ذکر الگ، ان کو مشرک نہیں کہا قرآن نے، حالانکہ بدترین شرک انہوں نے بھی کیا۔ یہ سورہ بینہ کی پہلی آیت۔ یہ ساری اختتامی باتوں کا آخری حصہ یہ ذہنوں کو اور دلوں کو وسیع کرنے اور مسلمانوں کو جوڑنے کے ارادے کے ساتھ پیش کی جا رہی باتیں، بہت قیمتی نقطے ہیں۔ اگلا نقطہ، ہر گناہ شرک کا مظہر ہے، ہر گناہ شرک کا مظہر ہے۔ مثلا کسی نے نفس کی بات مانی، فجر کی نماز چھوڑ دی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو گناہ تو کیا، نفس اوپر آ گیا، اللہ کا حکم نیچے چلا گیا، ہے تو شرکیہ طرز عمل۔ تو جتنے گناہ ہیں وہ شرک کا مظہر ہیں، کہیں نہ کہیں نفس کی بات مانی جا رہی، دولت کی پوجا کی جا رہی، باتیں آ چکی نا، توجہ کیجئے گا۔ ہر گناہ شرک کا مظہر ہے، لیکن اللہ نے بعض گناہوں کو شرک قرار نہیں دیا بلکہ ان کی معافی کا وعدہ فرمایا۔ کئی گناہ، یہ گناہ ہو گئے، تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، معافی کا اعلان اللہ فرما رہا ہے۔ حالانکہ گناہ کی جڑ میں جا کر دیکھیں گے تو شرک نظر آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار نہیں دیا اور معافی کا وعدہ فرمایا۔ اگلا نقطہ، کسی ایک فرد یا گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو مشرک قرار دے۔ ہاں، یہ جو فیکٹریاں بنی ہوئی نا کافر کافر، مشرک مشرک قرار دینے کی، تو مشرک قرار دینے کا کسی فرد یا گروہ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور آخری بات جس پر یہ بات مکمل ہو جاتی ہے وہ ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کو ہمدردی کے ساتھ شرک سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ پہلے اپنی فکر ہے، اور دوسروں کے اندر کوئی ایسا طرز عمل نظر آئے تو ہمدردی کے ساتھ ان کو سمجھانے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ باقی لوگوں کو مشرک قرار دے دینا اور مشرک کے فتوے لگا دینا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ گہری علمی باتیں اور ذرا کچھ نسبتاً سخت باتیں سامنے آ جانے کے بعد اگر کچھ سوالات آپ کے میرے ذہن میں اٹھے تھے تو ان اختتامی باتوں میں ان کا جواب بھی میرے اور آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ خاص موضوع تھا سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں شرک سے بچنے کی تلقین کا ذکر آیا تھا جناب لقمان کی وصیت میں، تو ہم نے اس موضوع کو علیحدہ بیان کیا۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگلی نشست میں اس کا اگلے درس کا ہم آپ کے سامنے آغاز کریں گے۔ سورہ حامی میں سجدہ کی آیات 30-36 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بڑھوتری اور حفاظت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔